بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 156 ہے، جس کا عنوان ہے باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات و فرض الصلوات۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبی قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن مالك بن صعصع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وزاد فيه فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فشق من النهر إلى مراق البطن فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا۔ اس سند سے بھی سابقہ حدیث ہی منقول ہے، اس اضافے کے ساتھ کہ فرمایا ایک سونے کا تشت جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا میرے پاس لایا گیا اور میرے سینے کو گلے کے قریب سے پیٹ کے نچلے نرم حصے تک شق کیا گیا۔ قلب اطہر کو مائع زمزم سے غسل دیا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں معاذ بن ہشام البصری صدوق، اور دوسرے ہیں ان کے والد گرامی ہشام بن ابی عبداللہ ثقۃ ثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كأنهم من رجال شنوءة وقال عیسیٰ جعد مربون وذکر مالکا خازن جہنم وذکر الدجال۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واقع اسراء کا ذکر کرتے ہوئے اس میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت والے تھے، گویا وہ قبیلے شنوءہ کے آدمیوں میں سے ہوں، اور فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بالوں والے متناسب قد و قامت کے مالک ہیں۔ اسی حدیث میں آپ نے داروغ جہنم جس کا نام مالک ہے اس کا اور دجال کا بھی ذکر فرمایا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابن بشار جن کا نام ہے محمد بن بشار بن عثمان العبدی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں محمد بن جعفر الحذلی ثقۃ، تیسرے ہیں شعبہ بن الحجاج البصری الامام الحجہ المشہور، چوتھے ہیں ابو العالیہ ثقۃ، اور پانچویں ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جن کا نام تھا عبداللہ، حبر اور بحر کے القاب سے مشہور تھے، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہے، بصری راویوں کا تسلسل ہے اس میں، اور شعبہ اگرچہ واسط کے رہنے والے تھے لیکن یہ بھی بصرہ منتقل ہو گئے تھے اور بصرہ کو ہی اپنا وطن بنا لیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی بصرہ میں منتقل ہو گئے تھے۔ 9 مشائخ میں سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 ایسے مشائخ کا تذکرہ ہے جن سے اصحاب اصول ستہ بغیر کسی واسطے کے روایت کرتے ہیں، اور اس میں تابعی تابعی سے روایت کر رہے ہیں، یعنی حضرت قتادہ حضرت ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں، یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں، اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تذکرہ ہے جو عبادلہ اربع میں سے ایک ہیں، مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، ان سے 1696 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فہم قرآن کی دعا کی تھی، اسی وجہ سے ان کا لقب حبر الامہ یا بحر الامہ رکھا گیا، ان کے علم کی وسعت اور گہرائی کی وجہ سے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ واقع اسراء سے کئی اہم فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ اسراء کا اثبات ہوتا ہے۔ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء علیہم السلام سے مالک، خازن جہنم اور دجال کو دیکھا، جو امت کے لیے بڑی تنبیہ ہے۔ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم فضل فرمایا کہ ایک ہی رات میں آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی، بڑے بڑے غیبی حقائق دکھائے، اور آپ علیہ السلام نے انہیں پوری طرح یاد رکھا اور امت کو بیان کیا، گویا ابھی مشاہدہ کر رہے ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم انعام ہے۔
جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اسی طرح اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی انسان کو اس کی حقیقی جسمانی یا اخلاقی صفات کے ساتھ بیان کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں تحقیر نہ ہو بلکہ محض تخصیص مقصود ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ صفات بیان فرمائیں۔ وبه قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنهم من رجال شنوء ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبت الرأس وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام۔ حضرت قتادہ ابو العالیہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا مجھ سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی معراج کی رات حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ گندمی رنگت والے دراز قامت گھنگریالے بالوں کے مالک آدمی ہیں، گویا وہ شنوعہ قبیلہ کے فرد ہوں، اور میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، وہ درمیانی اور متناسب قامت والے سرخ و سفید رنگت والے ہیں اور سیدھے بالوں والے ہیں، اور مجھے دکھلائے گئے داروغ جہنم جس کا نام مالک ہے اور دجال ان نشانیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دکھلائیں، پس آپ شک میں مت پڑیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کے بارے میں حضرت قتادہ اس آیت فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ کی تفسیر میں یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عبد بن حمید بن نصر القسی ابو محمد ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں یونس بن محمد بن مسلم البغدادی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں شیبان بن عبد الرحمن التمیمی ثقۃ، بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ اقتباس سورہ سجدہ کی آیت فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ کی تفسیر پر مبنی ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ مفسرین کے مطابق یہاں لقائہ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معراج کی رات ملاقات ہے جو تورات میں مذکور ہے۔ اس ملاقات کو دلیل بنایا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور معراج کی حقیقت پر۔ اس کے ساتھ نماز اور دیگر دینی احکام کی اہمیت بھی ضمنی طور پر واضح کی گئی ہے۔ یہ تفسیر قرآن و حدیث کے باہمی ربط اور ان سے اخذ شدہ عقائد کی وضاحت کرتی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بواد الأزرق فقال أي واد هذا فقالوا هذا واد الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية ثم أتى على ثنية حرشا فقال أي ثنية هذه قالوا ثنية حرشا كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جادة عليه جبة من صوف ختام ناقته خلبة وهو يلبي قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني لیفا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وادی ازرق سے گزرے تو پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ وادی ازرق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھاٹی سے نیچے اترے ہیں اور بآواز بلند اللہ کو پکار رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام ہرشا کی گھاٹی پر تشریف لائے تو دریافت فرمائے یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہرشا کی گھاٹی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں گویا کہ حضرت یونس بن متیٰ کو ایک سرخ گٹھے ہوئے جسم والی اونٹنی پر دیکھ رہا ہوں۔ ان کے جسم پر اونی جبہ ہے اور ان کی اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی کی ہے اور وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی روایت میں فرمایا کہ حشیم نے فرمایا خلبہ سے مراد پتے ہیں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جن کا پورا نام ہے احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد الشیبانی المروزی ثم البغدادی۔
सिक़तुन फ़क़ीहुन हाफिज़ुन मुज्तहिदुन हुज्जा रअसुत तबका। और दूसरे हैं सुरैज बिन यूनुस बिन इब्राहीम अबुल हारिस अल बगदादी सिक़तुन आबिदुन। तीसरे हैं हुशैम बिन बशीर बिन कासिम बिन दीनार असुलमी सिक़तुन सबतुन। और चौथे हैं दाऊद बिन अबी हिंद अल कुशैरी सिक़तुन मुत्क़िनुन। बकिया दो हज़रात का तज़किरा साबका सनद में हो चुका है। यहाँ इस इस्नाद के लताइफ को जिक्र किया जा रहा है। पहला नुक्ता यह है कि ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की खुमासियात में से है, क्योंकि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दो शयूख को एक हुक्म में ज़िक्र किया, इसलिए अगरचे रावी 6 हैं लेकिन ये इस्नाद खुमासियात में से शुमार होगी। इसके रिजाल से सित्ता के रिजाल हैं और इसमें बसरी रावियों का तसलसल है सिवाय 2 असाज़े किराम के, और इसमें ताबई से रिवायत कर रहे हैं। यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है और दीगर आइमे हदीस ने भी इस हदीस को अपनी अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया है, जिसकी तफसीलात यहाँ मौजूद हैं। ये इक़्तिबास इस सवाल पर बहस करता है कि अंबियाए किराम किस तरह लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ ला रहे थे, हालांकि वो तो वफ़ात पा चुके हैं और आखरत अमल की जगह नहीं। तो इसका जवाब ये दिया गया है कि अंबिया शुहदा से भी अफजल हैं, और चूँकि कुरान में शुहदा को ज़िंदा कहा गया है, इसी तरह अंबिया किराम भी ज़िंदा हैं। तो इसमें कोई बोध नहीं कि जब तक ये दुनिया बाकी है वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहें, वो हज करते रहें। और दूसरा जवाब ये दिया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उस हालत को देखा जिस हालत में वो अपनी ज़िंदगी के अंदर आमाल किया करते थे, और आप अलैहिस्सलाम ने उसके मुताबिक तशबीह दी है कि उनका हज और उनका तलबिया कैसे होता था। इसी वजह से आप रिवायत के अल्फाज देखें कि उसके अंदर अल्फाज हैं कअन्नी अंजुरु इला मूसा व कअन्नी अंजुरु इला यूनुस। तशबीह के अल्फाज हैं, गोया कि मैं देख रहा हूँ। कब्र में इंसान की समात बाकी रहती है, जैसा कि मुतअद्दिद अहादीस से साबित है। इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह ने इस मौजू पर एक मुख्तसर किताब मुरत्तब की है, जिसमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत शामिल है कि मैयत कब्र में ज़िंदा होती है। इसके बाद मुख्तलिफ इस्नाद के ज़रिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत नकल की गई है कि जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और इसके साथी वापस जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। इसी मफ़हूम को इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, इब्ने अबी शैबा और दीगर मुहद्दिसीन ने भी मुख्तलिफ तुरुक से रिवायत किया है, जिनमें मुजाहिद और शाबी जैसे ताबईन शामिल हैं। ये सब रिवायात इस हकीकत की तायद करती हैं कि मैयत कब्र में आने जाने वालों की आवाज़ें सुन सकती है, जो इसके रूहानी शऊर की अलामत है। उम्मत की तरफ से भेजे गए दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते हैं, चाहे लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में हों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की मुतअद्दिद रिवायात के ज़रिए ये बात साबित की गई है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो तुम्हारे दुरूद मुझ तक पहुँचते हैं। एक रिवायत में ये वजाहत भी है कि जुमे के दिन ज़्यादा दुरूद भेजा जाए, क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया जाता है। जब सहाबे किराम ने सवाल किया कि वफ़ात के बाद ये कैसे मुमकिन है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को अंबिया किराम के अजसाम खाने से मना कर दिया है, यानी वो महफूज रहते हैं। ये रिवायात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी ज़िंदगी और उम्मत के साथ उनके ताल्लुक़ की अहमियत को उजागर करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को लौटा देता है ताकि मैं उसका जवाब दूँ। इसमें ये इश्काल उठाया गया है कि रूह का लौटाया जाना मौत के बाद जिस्म से इसके जुदा होने को ज़ाहिर करता है, और फिर दोबारा लौटना एक जिस्मानी इत्तिसाल की अलामत है। इस इश्काल के मुख्तलिफ जवाबात दिए गए हैं, मसलन ये कि रूह कब्र में मौजूद होती है, इसका लौटाया जाना महज मजाजी है, या ये कि रूह से मुराद ज़िंदगी है, या ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुँचने पर रूहानी तौर पर मुतवज्जे किया जाता है। इसी तरह कब्र पर बराह रास्त सलाम कहना अफजल है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम खुद जवाब देते हैं, जबकि दूर से सलाम पर जवाब रूह के लौटने के ज़रिए होता है। ये तमाम तौज़ीहात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादत वफ़ात, हयात और उम्मत से उनके ताल्लुक़ को वाज़े करती हैं। ये इन अहादीस से हासिल होने वाले फ़वाइद का ख़ुलासा है। यहाँ हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है। एक नज़र ख़ुलासे को देख लें। ये सबक से मुतालिक चंद सवालात हैं, इनके जवाब तहरीर करें। मिलते हैं नए सबक के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।